बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। और इरफान हाशमी टॉक्स को भी आप जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने इनिशियली 1000 सब्सक्राइबर्स का एक टारगेट सेट किया है, एक मकसद के तहत इस चैनल को बनाया गया और यहाँ पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक डॉक्यूमेंट्री भी अपलोड की गई, उसे ज़रूर देखिएगा और इसे आपने लाइक और शेयर भी करना है। मैं व्यूअर्स आपको पिछले 12 घंटों में पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई इसकी तफसील, शहबाज शरीफ की तकरीर, पाकिस्तान की आवाम का इसके ऊपर रिएक्शन और फिर आज इमरान खान की तकरीरें पाकिस्तान में बार बार क्यों चल रही हैं और लोग इनका हवाला क्यों दे रहे हैं और ये खानदान मोदी का नाम क्यों नहीं लेता। आज शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम से खिताब किया, लेकिन हमें मोदी का नाम लेते हुए हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो क्यों नज़र नहीं आया और क्यों खामोशी है, इसका एक मुकम्मल जायज़ा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई को सारा क्रेडिट देने की कोशिश की है और फॉर्म 47 वाले, फॉर्म 47 की हुकूमत और ये जाली सरकार आज हमारे शहदा की, हमारे शाहीनों की कुर्बानियों का जो सारा क्रेडिट है वो बाऊजी को देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और फिर पाकिस्तान के पानियों में पाकिस्तान की जो नेवी है उसने किस तरह वतन अजीज का दिफा किया और हम अपनी नेवी की बात क्यों नहीं कर रहे। आज बात होगी पाकिस्तान की नेवी की भी और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की नेवी किस तरह से हमारे पानियों की हिफाजत कर रही थी, हमारे कराची शहर की हिफाजत कर रही थी, पाकिस्तान की हिफाजत कर रही थी। और जो सबसे अहम खबर है, बरतानिया के बाद दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात जो JF थंडर तैयारी किया एक कंपैरेटिव एनालिसिस दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे खित्ते को, हमारी इस जंग को अब केस स्टडी के तौर पर जो है वो लिया जा रहा है। और जो पिछले जब से ये सीज फायर का ऐलान हुआ और उससे पहले 6 घंटे तक क्या कुछ व्हाइट हाउस में चलता रहा, ये सबसे आज की अहम खबर है। CNN ने इसको रिपोर्ट किया और इसकी तफसील भी आपके सामने रख देता हूं। CNN ये कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसी इतलात थी, इंटेलिजेंस, जिसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर मोदी सरकार से राब्ता किया जाता है और मोदी को ये समझाने की कोशिश की गई कि इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तुम्हें पीछे हटना होगा। अब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या हैं ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, अखबार क्या कह रहा है और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जिसकी बुनियाद के ऊपर जो अखबार ने रिवील नहीं की, लेकिन हमारी असेसमेंट क्या है और फिर उस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा था और सीज फायर से पहले 6 घंटे व्हाइट हाउस में किस किस्म के फैसले जो हैं वो किए जा रहे थे। और अमेरिका के चंद अहम ओहदेदार जिनमें नायब सदर JD वेंस, वज़ीर खारजा और अबूरी कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स शामिल थी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए थे। जुमे की सुबह अमेरिका को एक इंतहाई तशवीशनाक खुफिया इतला मिलती है जिसे ट्रंप इंतजामिया के एहलकारों ने CNN को बताया। जो इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की गई, एहलकारों ने इस मालूमात की नोयत को हसास करार देते हुए इसकी तफसीलात नहीं बताई, लेकिन वो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं। लेकिन ये जरूर कहा कि ये मालूमात इतनी अहम थी कि इन तीनों अमरीकी हुकाम को फौरी तौर पर मुदाखलत का फैसला करना पड़ा। नायब सदर वेंस ने खुद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया। इससे पहले उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस मंसूबे से आगाह किया और फिर जुमे को दोपहर के वक्त मोदी से बात की। और ज़राए व्यूअर्स इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताते हैं कि वेंस ने मोदी को वाज़ेह तौर पर बताया कि व्हाइट हाउस को खदशा है कि अगर सूरत-ए-हाल जू की तू रही तो हफ्ते के आखिर तक तनाज़ा शिद्दत जो है इख्तियार कर सकता है और फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। फिर वो ये भी बताते हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि उन्होंने मोदी पर जोर दिया कि भारत बराह रास्त पाकिस्तान से राब्ता करे और कशीदगी को कम करने के लिए कोई रास्ता तलाश किया जाए। ये पसे पर्दा सफारती कोशिशें पहली बार मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। इससे पहले आपने ये जरूर सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की और उसके साथ साथ मार्को रूबियो की भी एक स्टेटमेंट आती है जिसमें सालिसी का किरदार अदा करने के लिए अमेरिका ने अपना जो पोजीशन थी बड़ी वाज़ेह कर दी कि कहीं पर न्यूट्रल वेन्यू पर न्यूट्रल जो सालिस है वो बैठकर इन लोगों से बात कर सकता है। तो ये उसके अलावा डेवलपमेंट्स हैं और बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। फिर इस मौके पर अमरीकी हुकाम का यह कहना था कि अमेरिका को यकीन था कि दोनों जोहरी ताकतों
यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही, यानी एक डेडलॉक आ गया। अब जरूरी है कि हम अपनी इन्वॉल्वमेंट के जरिए दोनों को मुज़ाकरात की मेज पर लाकर बिठा दें। वेंस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ गुफ्तगू में एक मुमकिना, जो अखबार ने इसे रिपोर्ट किया है कि ऑफ रैंप, यानी जो मेन हाईवे है उसे कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सके। ये जो हाईवे थी वो जंग की तरफ जा रही थी, तो इसके अलावा कोई रास्ता निकालने की बात हो रही है। फिर वो भी इसकी का ऑप्शन जो हुकाम थे उनके सामने रखते हैं, जिसके बारे में अमेरिका को अंदाजा था कि पाकिस्तान इसे कबूल कर सकता है। और अगरचे हुकाम ने इसकी तफसीलात जाहिर नहीं की, यह भी नहीं बताया गया कि ऑप्शन क्या था। मोदी से फोन कॉल के बाद वजारत खारजा के हुकाम बशमूल मार्को रूबियो ने रात भर भारत और पाकिस्तान में अपने हमनसबों से राब्ते शुरू कर दिए। और ज़राए व्यूज़ ये भी बताते हैं कि रूबियो ने दरअसल मंगल से ही इस खित्ते के अफराद से राब्ते शुरू कर दिए। उनका राब्ता भारत में भी हो रहा था, वो पाकिस्तान से भी राब्ते में थे। और अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स उठाकर देखें, जिसमें वो दोनों मुल्कों को कह रहे थे कि आप बैठकर किसी मसले का हल निकालें और इस तरह आपको पीछे हटना पड़ेगा, ये खित्ते के लिए अच्छा नहीं है, और जंगबंदी की तरफ जाएं और एक अमूमी फ्रेमवर्क पर बात करें। लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने समझा कि इस फ्रेमवर्क की बारीक तफसीलात भारत और पाकिस्तान खुद तय कर लें, यानी हम इस मसले में नहीं पड़ेंगे। लेकिन इसका एक और भी एंगल था कि नरेंद्र मोदी और उनके प्यार करने वाले जो अमेरिका में बैठे थे, वो ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी खुद इसका हल निकाले। अगर अमेरिका ने निकाला तो ये उसकी सरकार के लिए भारत में अच्छा नहीं होगा। लोग कहेंगे कि देखो, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बाद इन्हें पीछे हटना पड़ गया, या ये भी तासुर दिया जा सकता है कि इन्होंने अमेरिका को राब्ता किया, जिसके बाद ये पूरी सूरत हाल पेश आई कि जंग इनके हाथ से निकल चुकी है, पाकिस्तान इनके घर में घुसकर इनकी पिटाई कर रहा है, इनको मार रहा है, और लोग इनसे सवाल कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में भी जो इसकी मॉडलिटीज की अगर आप तरफ जाएं कि इसका प्रैक्टिकल तरीकाकार क्या होगा, तो उसमें CNN ये भी रिपोर्ट करता है। फिर उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर यह भी इंकशाफ किया कि नायब सदर वेंस की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से फोन पर बात एक ऐसे वक्त में हुई जब एक दिन पहले उन्होंने क्या कहा था कि इस तनाज़े पर अमेरिका की मुदाखलत को गैर ज़रूरी वो करार देते हैं कि योर बिजनेस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ये उनकी स्टेटमेंट आई, योर बिजनेस इज योर बिजनेस, आप जाने, आपका काम जाने, हम इसके अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद JD वेंस का मुतहरिक होना और फिर उनका जो किरदार अदा करना, ये बहुत सारे अहम सवालात को इसने इस पूरे सिनेरियो में क्रिएट किया है। ये वो डेवलपमेंट्स थी जो व्हाइट हाउस के अंदर हो रही थी। लेकिन इस डेवलपमेंट से पहले पाकिस्तान के अंदर कुछ इंतहाई अहम फैसले लिए गए। और आपको याद होगा कि एक खबर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर फ्लैश करती है कि द नेशनल कमांड अथॉरिटी मीटिंग्स पाकिस्तान ने कॉल कर ली है। अब ये नेशनल कमांड जो अथॉरिटी है, NCA, ये काम क्या करती है? एक ऐसी अथॉरिटी है जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत हमारी फौज कर रही है, लेकिन हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं इसके हवाले से फैसले लिए जाते हैं। और फिर ये तासुर दुनिया में उभरना शुरू हो गया कि आपने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग को कॉल कर लिया, क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस की तरफ जा रहा है? और क्या ये वो खबर थी या इंटेलिजेंस जराए जो व्हाइट हाउस को मुसलसल आगाह कर रहे थे कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि अगर हमारी सरजमीन के ऊपर भारत ने किसी किस्म की जारियत दिखाने की कोशिश की तो हमने अपने न्यूक्लियर ऑप्शंस की तरफ जाना है। व्यूअर्स, ये वो डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें व्हाइट हाउस में भी कुछ लोग इसे कंफर्म करते हैं। पाकिस्तान में इक़्तिदार की राहदारियों में बैठे हुए सोर्सेज जिनसे मेरी बात हुई, वो भी ये कहते हैं कि हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो इजलास बुलाया और ये पैगाम दुनिया को देना लाजमी हो गया था कि भारत जिस तेजी के साथ पाकिस्तान के ऊपर बार बार हमला करता है, हमारी बेसिस को अटैक करने की कोशिश कर रहा था, तो यही वो वक्त था जब भारत को मुंह तोड़ इस बात का जवाब दिया जाता कि हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं और अभी भी वक्त है कि पीछे हट जाओ। और यही चीज है जो व्हाइट हाउस की तरफ से शायद इंटेलिजेंस जराए से मोदी को बता दी गई कि ये सिर्फ ब्लफ नहीं है, पाकिस्तान एक बड़ा इकदाम तुम्हारे खिलाफ करने जा रहा है और इस खित्ते का काम तबाह हो सकता है। लेकिन व्यूअर्स, एक इस के अंदर एंगल और भी है। और मुझे जब मेरी सोर्सेज से बात हो रही थी तो उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कुछ इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की और वो ये कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी पर चाइना की एक बहुत बड़ी छाप है, इन्वेस्टमेंट है, हमारी सारी टेक्नोलॉजी चाइना मेड है, पाकिस्तान और चाइना के ताउन से हमने इन तैयारों को बनाया। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि वहां पर कुछ आपको ऐसी सहूलत भी दी गई, यानी आपके सैटेलाइट्स की सहूलत है। पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट्स तो उस तरह से काम नहीं कर रहे थे, तो आपके पास जो एक्सेस था वो चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके पास जो साइबर अटैक्स हुए या फिर दीगर मामला जिन्होंने मिलिट्री जो इक्विपमेंट है ना सिर्फ उसको जाम किया बल्कि जो प्रिसाइसली अटैक पाकिस्तान करने में कामयाब होता है, राफेल तैयारे देखते रह गए,
لیکن وہ پاکستان کے JF تھنڈر طیاروں کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچتے پاکستان حملہ کرتا ہے، ان رافیل طیاروں کو گرا دیتا ہے، اور پاکستان نے کسی بھی نقطے پر ان کو کوئی موقع نہیں دیا کہ پاکستان کی مضبوط ایئر فورس کے خلاف یہ کارروائی کرتے۔ تو یہ تمام چیزیں ایڈ اپ ہوتی گئی، مودی پہ پریشر بڑھ رہا تھا، اور مودی کے پاس آپشنز کیا بچے تھے؟ یہ کہ جنگ سے پیچھے ہٹ جائے، اسے ایک راستے کی تلاش تھی۔ امریکہ نے آ کر اسے ایک راستہ مہیا کیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہ انٹیلیجنس اطلاعات کیا تھی؟ امریکہ میں سورسز یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بلائی گئی اور جس میں ایسے فیصلے کیے گئے، اس کے بعد مودی کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور دوسری طرف جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو تعاون حاصل تھا چائنا کا پاکستان کو، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے، جس میں سورسز جو ہیں وہ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ تمام چیزیں جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی دے دوں، اور ہم نے پچھلے 4-5 دنوں سے سنا کہ پاکستان کی ایئر فورس، ہمارے شاہینوں نے جس طرح سے دشمن کا مقابلہ کیا، اور ان کو مکمل طور پر ان کی صرف مشینری کو فیل نہیں کیا، ان کی سکل سیٹ کو فیل نہیں کیا، بلکہ انہیں ذہنی طور پر بھی پاکستان نے فیل کر دیا ہے۔ اور رافیل، اب مجھے نہیں پتا کہ جو نیکسٹ سلاٹ ہے وہ بھارت کو دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی، اور پھر کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی تھی کہ شاید رافیل طیاروں کی جو لاٹ ہے اسے گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، اور وجہ یہ بنی ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے گا، اور ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے جو ان طیاروں کو پلک جھپکتے ہی جو ہے وہ اس کا نہ صرف مقابلہ کر رہی ہے، بلکہ ہمارے پائلٹ یعنی بھارت کے پائلٹ جو ہیں وہ بری طرح ناکام ہو رہے ہیں پاکستان کے پائلٹس کے تناظر میں۔ ویورز، پاکستان نیوی، ہم نے خبریں سنی، ہم نے پاکستان کی نیوی کے حوالے سے یہ ضرور سنا کہ بھارت نے کوئی بحری بیڑا اپنا کراچی کی پورٹ کے پاس جو ہے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور پھر پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے اس کو کنفرم کیا کہ یہ صرف پینک کریٹ کر رہا ہے۔ جو میڈیا ہے بھارت کا، ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اسے چیک کیا گیا ہوگا نا، سیٹلائٹ پکچرز بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ صرف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن کیا چیزیں اتنی سادہ ہیں؟ کیا پانیوں کی جو جنگ ہے کیا وہ اتنی آسان تھی کہ جس کا ذکر نہیں کیا جا رہا؟ تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان جو سیز فائر ہوا، یہ پاکستان کا مضبوط دفاع تھا۔ ہمارے شاہینوں نے جس طرح رافیل طیاروں کا مقابلہ کیا، ان کو گرایا، ہمارے فوجیوں نے جس طرح سرحدوں کی حفاظت کی اور وہ ڈٹے رہے، ڈرونز کی جو لہر آ رہی تھی پاکستان میں ان کو گرایا جا رہا تھا، اسی طرح پانیوں کی بھی حفاظت پاکستان کی نیوی کر رہی تھی۔ اگر یہ مضبوط دفاع نہ ہوتا تو یقیناً بھارت ایک تعاقب میں تھا، ایک تلاش میں تھا، وہ پانیوں کے راستے پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا تھا۔ جسٹ امیجن کہ اگر کراچی پورٹ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا، منوڑا جہاں پر نیول ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا، اور اگر بھارت پاکستان کی اکنامک جو شاہرگ تھی اور جو لائف لائن ہے اس کے اوپر حملہ کرتا تو اس کا اثر پورے پاکستان کو دیکھنے کو ملتا۔ یہ بندرگاہ جس کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، ہمارے جو بحریہ کے جوان تھے انہوں نے اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا، اور بار بار دھمکیاں یہ مل رہی تھی کہ ہم کراچی پورٹ کو اڑا دیں گے۔ اور ایک وہ جو 2 نمبر میجر ہے انڈیا میں بیٹھ کر وہ کیا کہتا ہے کہ بڑھو آگے اور مارو کراچی کو، اور آج کراچی کی اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ سو نہیں سکے گی۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ دہشت گردوں کا ایک ایجنڈا تھا پاکستان کے خلاف، جسے پاکستان کی افواج نے ناکام بنا دیا۔ میں ویورز آپ کو اب کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا اور کچھ تقریریں سنواؤں گا، اور وہ تقریر جو آج شہباز شریف صاحب نے کی، اس کے تناظر میں آپ ذرا چیک کریں کہ لیڈرشپ آج ہمیں نظر نہیں آئی۔ آج یہ جو سیاستدان ہیں نا، آ کر کہہ رہے ہوں گے دیکھیں پاکستان کی فوج نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بھائی جان، آپ لوگ کہاں تھے؟ پاکستان کی عوام کو لیڈرشپ کی ضرورت تھی، آپ کہیں نظر نہیں آئے، آپ لاپتہ تھے۔ احسن اقبال شام کو آگئے، 1-2 ٹویٹس کی اور ٹی وی پر آ کر بیان دے دیا۔ پاکستان میں باقی قیادت بھی آ گئی، اور پھر وہ جو بلاول زرداری ہے وہ بھی آ گیا کہ یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ ہم انہیں ٹیبل پر لے کر آئے۔ آپ میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مودی کا نام لے کر یار تنقید کرتے۔ آپ سے اچھے تو پاکستان میں وہ بچے ہیں جنہوں نے ڈرون جب گرتے ہیں اپنے سروں میں اٹھا کر اور وہ اس کا مذاق بنا رہے، ان کے اندر اتنی ہمت تھی جو مودی کا نام لیتے ہیں، بموں کو اٹھا کر مودی کی جارحیت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ سے اچھے تو وہ بچے تھے۔ تو یہ بچہ جس کا نام بلاول زرداری ہے، یہ شاید مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اب یہ جو شہباز سپیڈ صاحب ہے نا، جن کا نام رکھا گیا شہباز سپیڈ، اب ان کی تقریر کے اندر پاکستان کی افواج کا ذکر ہوا،
اور شکریہ ادا کیا گیا, جوانوں کا شکریہ ادا کیا گیا. بہت اچھی بات ہے, آپ شکریہ ادا کریں. پوری قوم شکریہ ادا کر رہی ہے پاکستان کی افواج کا, جو کچھ انہوں نے اس وطن عزیز کے لیے کیا اور جس طرح پاکستان کا ایک مضبوط دفاع ہمیں ملا. اور شہباز شریف صاحب, یہ قوم کو ضرور بتائیں کہ اس پوری تقریر کے اندر آپ نے جو نواز شریف کا حوالہ دیا, انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان کا حوالہ دیا جاتا ہے؟ کیا وہ ان کانفرنسز کے اندر, ان میٹنگز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے؟ اور کیوں انہوں نے پاکستان کے اس ایسے موقع پر, جب دشمن ہمارے گھر میں گھس کر مارنے کی بات کرتا ہے, مٹانے کی بات کرتا ہے, ان کی ٹویٹ سے مودی کا نام نہیں لیا جاتا؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ضرورت پڑی, آپ ان کا نام دیتے ہیں کہ ان کی قائدانہ صلاحیتیں, ان کا تجربہ ہمارے کام آ گیا؟ بھائی یہ تجربہ نہیں, پاکستان کے لیے کام نہیں آیا, یہ تجربہ آپ کے اپنے کام آ گیا. کہ جب زبردست قسم کا رسپانس آیا تو آپ نے کہا کہ کریڈٹ لے لو. اگر یہ کچھ اور خدا نہ خواستہ ہو جاتا تو آپ نے کہنا تھا کہ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں یہاں پر بٹھایا گیا, فیصلے کوئی اور کرتا ہے. تو یہ سازش تھی, تو اسی لیے پاکستان کی قوم نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. ورس ایک تقریر آج سے کچھ برس پہلے عمران خان نے بھی کی, اور مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, مودی کا نام لے کر پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے ساتھ اگر کچھ ہوا اور 11 دن کے اندر جو پاکستان کو فتح کرنے کی بات کر رہا ہے تو ہر بچہ لڑے گا. یہ سنیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ لیڈر کیسے ہوتے ہیں, اور ہمارا جو شہباز سپیڈ ہے آج اتنا سلو, خاموش کیوں تھا. اور سلو اس کی تقریر تھی, نام سپیڈ ہے, لیکن آج تو لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے تو اسے 2x پہ بھی سننے کی کوشش کی, یعنی سپیڈ اس کی فاسٹ کر کے, لیکن پھر بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں بہت ہی خاموش اور بہت ہی سلو پائے گئے. یہ ذرا سنیں, ایک بہت ہی ٹھنڈی تقریر کے مقابلے میں عمران خان کی یہ تقریر. مودی, یہ جو تم نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں 11 دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا, نریندر مودی, لگتا ہے آپ نے دنیا کی تاریخ پڑھی نہیں. یہ غلطی جس دن آپ نے کی, ایک تو حماقت کر بیٹھے ہو 5 اگست کشمیر میں, یہ آپ نے غلطی کی. یہ یاد رکھنا کہ یہاں 20 کروڑ پاکستانی جو رہتے ہیں, یہ بچہ آخری سانس تک لڑنے والا ہے. ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. سر دس از دا ڈفرنس. لیڈر جب بولتا ہے تو قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا. آج قوم تو ملی, قوم اپنے اس شعور کی وجہ سے قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, ایک جنگ لڑ رہی ہے آپ لوگوں کے خلاف, جمہوریت کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہی ہے. تو یہ جنگ لڑنا بھی جانتی ہے, یہ قوم تیار ہے, وہ پھر آپ کے چہرے بھی پہچانتی ہے, آپ جو مرضی کریں. سر لیڈر ہوتا ہے, اور آج عمران خان کی اس تقریر کو بار بار جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے, اور آج عمران خان کی تقریر کیوں یاد آئی. اچھا پھر یہ بات یہاں نہیں رکی, میں آپ کو نا ایک اور تقریر خان صاحب کی, اور انہوں نے یہ تقریر جو تھی یہ یونائٹڈ نیشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا, اور مسٹر مودی, یہ مودی کو پکارتے ہوئے کہا تھا. خان صاحب کیا کہتے ہیں یہ بھی سنیں. What is RSS? RSS, Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. سر کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, کیا یہ لیڈرز ایسی بات کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کی تقریروں میں میں, میرا, ہمارا, خاندان, اس سے تقریریں آگے نہیں بڑھتی. اور آج انہوں نے ثابت کر دیا, میں, میرا بھائی اور ہم پاکستان. پاکستان آپ نہیں ہیں, پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام ہے, اور آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں, اور یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے. عمران خان نے کہا نا کہ یہ قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوگی اور آپ کا مقابلہ کرے گی, تم 11 دنوں کی بات کرتے ہو, دیکھ لو حالات کیا ہوئے. عمران خان بہت وقت سے پہلے, بہت یہ جو ان کی دور اندیشی تھی اس کا انہوں نے اوبیسلی پہلے سے بھانپ لیا, اور آج دیکھیں وہ سب کچھ ہوا کہ بہانہ بنا کر. اب یہ قوم کرتی کیا ہے, ڈرون گرتا ہے تو یہ بھاگتے نہیں ہیں, وہ ڈرون کے پیچھے بھاگتے ہیں, اسے پکڑتے ہیں, اٹھاتے ہیں, اور اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ اب وائرل ہو رہی ہیں. اب اس ویڈیو پہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے اس نے ڈرون اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے, اور پیچھے ساتھ اس کے ایک فوجی جوان جو ہے وہ چل رہا ہے. تو سر دس از دا ڈفرنس. آپ اس قوم سے کیسے لڑیں گے؟ آپ نہیں لڑ سکتے, آپ کبھی نہیں لڑ سکتے. آپ سوچ کے دیکھیں, آج بھارت کے اندر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم لاہور پہ قبضہ کر سکتے تھے, ہم جو کشمیر ہے سارے کا سارا واپس لے سکتے تھے, لیکن آج ہم ناکام ہو گئے. آپ ہمیشہ ناکام ہوں گے.
وہاں کی سرکار یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہاں کی عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا، اس میں مودی سرکار کا کچھ ایسا لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی ٹرمز کے اوپر تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹا، نہ آپ اس پوزیشن میں تھے پاکستان کو ڈکٹیٹ کر سکتے، نہ آج کر سکتے، نہ کبھی اب کر سکیں گے۔ تو آپ نے وایا امریکہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کروانے کی کوشش کی۔ آج اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے۔ آج اگر پاکستان کے اندر یہ فارم 47 کی حکومت نہ ہوتی اور ہم دنیا سے مانگ نہ رہے ہوتے نا، تو آج وہ پائلٹ جس کو ہم نے گرفتار کیا، پکڑا، وہ کہاں گئی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن ویورز، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، پاکستان میں اقتدار کی راہداریوں میں اقتدار سے جڑے ہوئے لوگ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ کو پکڑا گیا اور پھر یہ جو ہزیمت تھی، شرمندگی تھی، اسے بچنے کے لیے انڈیا کے حوالے جو اسے کر دیا گیا۔ تو دس از سم تھنگ ہیپننگ۔ اگر ایک تگڑی حکومت ہوتی تو کوئی ہمیں یہ نہ کہتا نا کہ IMF کا قرضہ بند کر دیں گے، تمہارا تیل بند کر دیں گے، تمہیں بند کر دیں گے۔ اگر آپ وہ فگرز اٹھا کر دیکھیں نا، یہ بڑی حیران کن فگرز ہیں، اور ایک طیارے کو اڑانے کے لیے کیا کاسٹ پڑتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے نواز شریف کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم، آرمی چیف، ایئر چیف، افواج پاکستان کو شاباش اور مبارکباد دیتا ہوں، اور پاکستان امن پسند ملک ہے، امن کو ترجیح دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ سب کا شکریہ ادا کیا اور کہانی ختم ہو گئی۔ بٹ ویئر از نریندر مودی؟ ہم نریندر مودی کو تلاش کر رہے ہیں آپ کی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ الٹا ہو جاتا، انہوں نے کہنا تھا کہ ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ان کے کہنے پر حکومت میں آئے۔ انہوں نے بھی ہمیں ڈنڈا دیا ہوا تھا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں ہم جیل میں ڈال دیں گے، دیکھو ہمارے خاندان کیسا، تو یہ فوجی یہی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا بیانیہ جو بننا تھا۔ ویورز، اس پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور ڈیٹیلز ہیں کہ ایک طیارے کو اڑانے کے لیے کتنا خرچہ۔ اب اگر آپ ان نمبرز کو دیکھیں تو یہ حیران کن نمبرز ہیں، اور نمبرز حیران کن اس لیے ہیں کہ اب تک یہ جو 4 ہفتوں کی جو جنگ ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اس میں جو پیسہ ہے وہ تقریباً $500 بلین کا دونوں ملکوں کا خرچہ جو ہے ابھی تک ہو چکا ہے۔ اور اس کاسٹ کے اندر ایک تو ایئر سٹرائکس ہے، آپ نے کسی ملک کے اوپر حملہ کیا، اس کی قیمت، سسٹین کمبیٹ ایئر پیٹرولز، اس کی قیمت ہے، پھر 25 ملین پر ڈے فار پاکستان ایئر فورس، یہ بتایا جاتا ہے۔ دا آن گوئنگ کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کے حوالے سے کاسٹ ہیں۔ اس میں assuming the Indian Air Force conducts approximately 100 sorties per day، یعنی یہ جو اڑان کی وہ بات کر رہے ہیں، رافیل، میراج اور باقی جو ہیں، the estimated fuel and operational cost per is around $80,000۔ ایک دفعہ اگر آپ یہ جہاز اڑاتے ہیں تو آپ کو $80,000 ایک دن کا آپ کو خرچہ آئے گا، یعنی ایک فلائٹ کا۔ if precision guided munitions such as، یہ آگے ٹیکنیکل سے نام ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا جو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے وہ بتاتے ہیں جی کہ انڈیویجول ویپن کاسٹ رینج فرام $1,00,000 سے $1.1 ملین تک، یعنی ایک جب کوئی جہاز اڑتا ہے وہ اپنے ساتھ جو کیری کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی میزائل، تو اس کی قیمت جو ہے وہ $1,00,000 سے کہیں تقریباً کوئی 1.1 ملین تک جاتا ہے۔ تو $1,00,000 تقریباً بن جاتا ہے جی کوئی 3 کروڑ کے قریب پاکستانی، یا شاید اس سے آس پاس کہیں، اور پھر 1.1 ملین۔ تو یہ ہیوج نمبرز ہیں۔ اتنا آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے آپ کے ایئر ریڈز کے اندر، تب آپ ایک جنگ جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بات کریں فار انڈیا، دا ڈیلی یوز آف 10 برہموس میزائلز لانچڈ فرام ایئر، لینڈ اور سی along سے 10 to 20 ballistic missiles اور precision guided MLRS would result in an estimated expenditure of 150 million per day۔ یہ بہت بڑے نمبرز ہیں اور کوئی اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھارت نے جس طرح سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور پھر ان کے رافیل گرائے، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ فگرز کہاں جا رہی ہیں۔ یہی پیسہ اگر بھارت اپنی عوام پر خرچ کرے، ہم نے تو اپنے دفاع میں کیا نا، ہمارے پاس تو دفاع کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، مجبوری تھی، پیسہ ہم اپنا بجٹ اور سب کچھ کریں اسی لیے تاکہ ہم اپنے دفاع کو مضبوط کر سکیں، ہماری مجبوری بن گیا۔ لیکن بھارت اگر یہ پیسہ اپنی سرکار پہ خرچ کرتا تو حالات آج شاید ڈیفرنٹ ہوں۔ لوگوں کو جنگ کی بنیاد پر نہیں جیتا جا سکتا، لوگوں کو خوشحالی کی بنیاد پر جیتے، اپنے لوگوں پر انویسٹ کریں جا کر، اور جنگ سے پرہیز کریں۔ یہ جو ارناب گوسوامی جیسے لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، اور وہ جنگ چاہتے تھے، انہوں نے جنگ کروا دی ہے پاکستان کی۔ ان کا کیا ہے، یہ ان کا کاروبار چل رہا ہے، ان کی جھوٹی جرنلزم چل رہی ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان میں مختلف
جو علاقے ہیں وہاں پر ڈرون حملوں کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا ہے. اور جس طرح سیز فائر ہوا اس کے بعد لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈرون ابھی بھی مختلف علاقوں میں گرے, اور پھر کچھ لوگوں نے جا کر ویڈیوز بھی بنائی اور چیک کیا گیا کہ کیا بھاولپور یا جو رپورٹ ہوا ہے یہ واقعی ڈرون گرے ہیں یا نہیں گرے. اچھا, کچھ جگہوں پر ڈرون گرے ہیں, ان کی اطلاعات آئی ہیں, لیکن ڈرون اب اس طرح سے نہیں آ رہے. یہ کنفرمیشن آئی ہے جی, اور کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں جو اس وقت آپ کی جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ آپ کو یہ خبریں نہیں دے رہے. یہ ایک کمپیریزن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا تھی, ماہرین سے جب پوچھا گیا کہ ابھی ڈرونز کیوں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ کسی بھی ڈرون کو جب آپ اڑاتے ہیں تو اس کا بیٹری ٹائم ہے 9 گھنٹے کا. جب یہ سیز فائر ہوا اس سے پہلے یہ ڈرون اڑائے گئے تھے, اور اوبیسلی جب ان کا ٹائم ختم ہوگا اس نے کیا کرنا ہے, اس نے نیچے آگے گر رہے ہیں. تو یہ شاید وہ ڈرونز ہیں. اس کا سیز فائر سے یعنی اس کی خلاف ورزی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اب یہ وہ ماہرین کی ایک رائے ہے, لیکن اگر آپ لائن آف کنٹرول کے اوپر دیکھیں تو وہاں تو گولہ باری ہو رہی ہے. کشمیر کے اندر ابھی بھی رپورٹس آ رہی تھی کہ ساری رات فائرنگ ہوتی رہی ہے دونوں طرف سے. یعنی بھارت نے اس کا آغاز کیا, پاکستان نے پھر اس کا جواب دیا, اور پھر ان کی سرکار کو آ کر کہنا پڑا کہ آپ باز آئیں. یعنی وہ ایک جس طرح سے فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, یہ بھی ایک انہوں نے پوز کرنے کی کوشش کی. تو لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ ہونا وہ عام حالات میں بھی فائرنگ ہوتی ہے, وہاں کے حالات ڈیفرنٹ ہیں. تو ڈرون اور لائن آف کنٹرول, اور جو سب سے عام سوال ہے کہ اگر سیز فائر ہو گیا ہے تو سندھ طاس معاہدے کی بحالی کیسے ممکن ہوگی, وہ نہیں ہوئی. اور کن ٹرمز کے اوپر یہ کہاں بیٹھیں گے, کب بیٹھیں گے, اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. لیکن بھارت ابھی بھی لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے. اور اگر آپ کے شہر میں, اگر آپ پاکستان سے ہیں اور کہیں ڈرون گرا ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اس کا ذکر کیجیے گا. بہت ساری فیک ویڈیوز بھی اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.